سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہ مالک و مولا کہوں تجھے باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باب خلیل کا گل زیبا مقصود یہ آدم نوح و خلیل سے مقصود یہ ہے یہ سے مراد مقصود یہ ہے آدم نوح و خلیل سے تخم کرم ساری کرامت ثمر کی ہے باغ خلیل کا گل زیبا تجھے باغ خلیل کا گل زیبا تجھے ہمارے آقا جان فرماتے ہیں کہ میں حضور فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں باغ خلیل کا گل زیبا تجھے صبح وطن پہ شام غریبوں کو تو شرف گھر سے کہیں اچھا مدینے کا مسافر یا صبح وطن شام غریب الوطنی گئے اور وہاں کی شام صبح وطن شام غریبوں کو تو شرف ایک شخص کا واقعہ پڑھا درود پاک کی برکت درود پاک اس واقعے سے کچھ چیز سمجھ میں آ جائے گی یہ شعر کچھ سمجھ میں آ جائے گا وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر پہ تھا کہ راستے میں نوجوان کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اب بے سر و سامانی کا عالم کوئی قریب نہیں پہلے تو پتہ ہے اتنی فیسلٹیز میں نہیں ہوتی تھی نا وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا تھا اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا انتقال تو ہوا بعد میں یہ ہوا کہ انتقال کے بعد میرے والد کا چہرہ سیاہ ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ پورا چہرہ ہی سیاہ ہو تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی دیر میں ایک گھوڑ سوار تشریف لائے بڑے نورانی چہرے والے اور آ کر انہوں نے میرے والد صاحب کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ جو والد صاحب وہ چمکنے لگا اور جب جانے لگے تو میں ان کے قدموں سے لپٹ گیا کہا حضور اس بے سر و سامانی کا عالم میں اس شام غریبہ میں آپ نے اتنی مدد کی اور اتنا کرم کیا اپنا تعارف تو فرمائے تو کہا مجھے نہیں پہچانا میں ہوں تیرا آقا اور یہ تیرا باپ ہے نا درود خود پڑھتا تھا آج درود پڑھتا تھا نا کہ دیکھو درود پڑھتا تھا کیا ہوا آقا جو ہے نا وہ غلاموں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے عادت کہتے ہیں صبح وطن پہ شام غریبوں کو تو شرف حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے بے کس نواز گئے سو
والا کہوں تجھے بے کس نواز گر سو والا اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش تجلا کہوں تجھے تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری روشنی ہے جانے 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 تجلا کہو تجھے اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے اے جانے جانے ماں جانے جانے قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان گئے جانے جانے ایمان جانے ہم کو مسلمان یا رسول اللہ تمہیں تو وہ ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ ہے جانے جانے ایمان ہے جانے جانے ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیوں دا سلطان بھی تو کل نبیوں دا سلطان بھی تو ہر والے ارشاد مہمان بھی تو ارشاد مہمان بھی تو میں مکھ دی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے جانے جانے ایمان ہے جانے جانے ایمان جانے جانے تجلا اپنے عفو کا اپنی بخشش کا دنیا میں اگر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وکیل کرتے ہیں جو وکیل جا کر بات کرتا ہے نا جج سے وکیل کا مطلب کیا ہے وکیل اللہ کا بھی نام ہے وکیل حضور کا بھی نام ہے وکیل اللہ کا نام وکیل وکیل کا نام مطلب ہوتا ہے کارساز
کام بنانے والا. کیا نام ہے؟ تو حضور بھی سیدنا کفیل صلی اللہ. سبحان اللہ. دلال خراشی جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پیر کے دن کون سا حصہ پڑھنا ہوتا ہے. اس میں درود پاک کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے اسماء؟ 200. میاتان واحد 200 ایک غالب. اس میں ایک نام آتا ہے سیدنا وکیل صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور وکیل ہیں. وہاں بات کون کرے گا؟ سبحان اللہ. تمہارے ہوتے ساتھے درد و دکھ کس سے کہوں؟ یہ آسیاں تم ہو، وکیل مجرمہ تم. تو حضور کون ہے؟ وکیل ہیں ہمارے. آدھا تک کہتے ہیں جرم ہو گئے تو مجرم ہوں اپنے عفو کا سما کروں شگا. کیسے؟ ارے بھائی سیدھی بات. یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. بے کسی کو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھ یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بندہ ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، تمہیں بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے. یوں ملائک گھر معروض کے ایک مجرم گئے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، بتا تو نے کیا 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 ہے، بتا تو نے کیا 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 گئے. سامنا خیر کا گئے دفتر اعمال گئے پیش، درگاہ گئے کہ خدا حکم سنا سا کیا گئے. آپ سے کرتا گئے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے قصب شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے. اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہو، عقاب آ جائے تو پھر کیا خوف ہے کھٹکا کیا. دیکھو ابھی حضور جب تک آئے نہیں نا، حالت کیسی ہے؟ پتا پانی ہے. کیا حالت ہے؟ جب حضور آئیں گے نا پھر کیسا ہوگا؟ ابھی کیسی حالت ہے؟ اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہو، عقاب آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے. تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آیا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سن کے فریاد میری بار کرم جوش میں آئے، ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے. کیوں رکے ہوئے ہو؟ اب یہاں رکنا کیسا؟ ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، تو آنکھ ذرا دیکھ تماشا کیا. وہ جس کا پتا پانی تھا پھر کیا ہوا؟ ہم بھی تو آکے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے. تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں ساختہ شان، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو آیا میرا غامی، لو آیا، لو آیا، لو آیا میرا غامی، لو آیا میرا غامی، لو آیا میرا غامی. کہاں پتا پانی تھا، کہاں اس کی حالت تھی. اب پتہ چلا اب حضور آ رہے ہیں تو پھر لو آیا میرا غامی، لو آیا میرا غامی. وہ آیا
گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درکار کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے پھر تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درکار یہ تو ہم نے آزاد کیا یہ ہمارے آزاد شدہ ہے ہمارے در کا غلام کیسا لیتے وہ حساب تو ہمارا ہے اس پہ تمہارا کیا ہے ہم نے خرید لیا ہم نے ہبا کر لیا اللہ نے ہبا کر دیا ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حضرت نے فرمایا کہ بخشا یہ تو ہمارا ہے کیسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم حضور ہم حاضر ہیں کیوں قرآن تو کہتا ہے ملائکہ کے بارے میں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یہ وہی کرتے ہیں جنہیں ان کا حکم دیا جاتا ہے اللہ فرماتا یہ کرو اب حضور کے آگے محکوم کیوں کیونکہ میں تم مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم غم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے وہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ کیا ہی ذو قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری یہ سما دیکھ محشر میں اٹھے شور کے واہ چشمے پر دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے یعنی شفیع روز جزا کا تیرے تو بس تناغی سے بری یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے تو بس تناغی سے بری سبحان اللہ میں نعتیں پڑھوں آپ وہاں کام کرو آپ فوٹو سیشن کرو میں ہوں نا نعت پڑھنے کے لیے آپ فوٹو سیشن کرو میں نعت پڑھتا ہوں آپ فوٹو سیشن کرو اسی لیے تو آئے ہوئے ہیں نعت سنو ادب کرو میرا نہیں کرو میں تو بڑا ہی گندہ آدمی اس ذکر کا ہی کرو کیا بات چل رہی تھی سبحان اللہ لوگ یہاں محظوظ ہو رہے ہیں کاش آپ بھی سنتے پتہ نہیں کیا مل جاتا آنا تک کہتے تیرے تو بس عیب تناغی سے بری لاؤ جی پھول ہے نہال چمن فکر سے ہی نہال ہے نہال چمن ذکر سے ہی نہال یہ کیا ہے چلو اس کے اوصاف بنانا شروع کرو جی پہلے آپ بتاؤ پھول خوشبو گلاب کا پھول بس دیدہ زیب
فرحت بخش، خوبصورت، کتنی بیان کرو گے یار؟ اور کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کچھ ہے تو بتا دو بھائی. تو آپ کہو گے بس اتنی ہی تھی. چلو ایک بڑا دیتے ہیں. ہمارے غزالی صاحب فرماتے ہیں ایک دوسرا بات یہ کہ آپ کے ہاتھ میں واہ 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 سبحان اللہ. اب کتنی بیان کرو گے؟ ایک وقت آیا آپ نے کہا بس. تو کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا، سبحان اللہ. ایک وصف اور بڑھ گیا کہ اب یہ غزالی کے ہاتھ میں. تو کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے. ختم ہو گیا، بس ہو گیا نا، بس ختم ہونا کیا ہے؟ اور میرے آپ کے حضور بے عیب. سبحان اللہ. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تو امام کہتے ہیں بات جب یہ ایسی ہے کہ ختم ہو ہی نہیں سکتے، اوصاف بری ہیں، ختم ہونے کی حد ہے، تو پھر امام کا کہنا بنتا ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت حیران ہے. آپ نہیں ہو؟ اعلیٰ حضرت سے بڑے عالم ہو، اعلیٰ حضرت سے بڑے شوقین ہو، عشق والے ہو. اعلیٰ حضرت اتنا پڑھ کر بھی کہتے ہیں حیران ہوں. اچھا حیرانگی ہے کس بات پر؟ حیرانگی ہے ہی اسی بات پر کہ کیا کہوں. اس بات میں تو قطعی حیرانگی نہیں کہ کیا نہ کہوں تجھے. حیرانگی کس میں ہے؟ اور کیا نہ کہوں اس میں کوئی حیرانگی نہیں. شہزادہ اکبر اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان وہ کہتے ہیں کہ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. نہ کوئی ماہ وش تم سا، نہ کوئی ماہ جدی تم سا، حسینوں میں حسین تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں. توجہ نہیں ہے نا اپنی، توجہ ہوتی تو کہتا سبحان اللہ. چلو جھلک پہ توجہ، جھلک پہ. تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں، سب حسینوں. جھلک ہے دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاغت، تھوڑا سا نمکون کے نمکداں سے نکالا. تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں، بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ لاسانی وہ تم آقا،
وہ لا ثانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو حیران میرے شاہ کیا 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 کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے وہ لا ثانی وہ تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا اگر گئے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو آخر دو اول کبھی ہو اگر اول یا دو میں دو اولوں سے دو آخر ہو سکتے نہ دو ہو سکتے ہیں اول نہ دو ہو سکتے ہیں آخر تم اول اور آخر ابتدا ہو انتہا تم ہو حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے زمین میں ہے چمک کس کی فلک پر ہے جھلک کس کی زمین پر ہے چمک کس کی فلک پر ہے جھلک کس کی ماہو خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خام کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی چپ کر مہر علیت جان یوں بولڑ دی ہاتھ جان یوں بولڑ دی حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہہ لے کہ سب کو چن کے ثنا کہہ لے گی سب کہہ لے گی سب کچھ ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا عاشق ہے نا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا اتنی بڑی نعت کہہ دی مصرے میں ایک مصرے میں اتنی بڑی نعت کہہ دی ہے کہ ایک بشر کے لیے اس سے بڑی نعت ممکن نہیں یہ ہوتا ہے کلام ایک مصرے میں اتنی بڑی نعت لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا
مصرع سنو خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں ظہور نگاہ قیام جہاں رکوع نگاہ سجود شگاہ نیاز یہاں نماز وغا یہ کس لیے گا تمہارے لیے خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے مل کے خاص کبریا ہو عرش اللہ کی ملک ہے جو بھی شے ہے مخلوق میں وہ اللہ کی ملک ہے لیکن حضور مل کے خاص کبریا حضور خاص مل کے اور ایسے مل کے مالک ہر ما سوا ہو خالق کا بندہ کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا